میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ صفحہ 437 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا۔ ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی۔ ننگا پھر رہا تھا۔ جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں، یہ کوئی مرد ہے؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل مرد ہیں۔ ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے۔ جنید اس مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے، الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر، جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ شیطان تھا، ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی۔ ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے، یہودیہ لاتی ہے، بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں۔ نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے، اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملا ہے۔ فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب جو اللہ کی صفت تھی، ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے بانٹا؟ یہ صفحہ 560 اسی فضائل اعمال کا۔ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے ذریعے پہچان لیتے تھے۔ وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فوراً بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے، تو زنا کرنے سے باز آ جا، تو چوری کرنے سے باز آ جا۔ وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے، کوئی آدمی کیا کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے۔ یہ صفحہ 96 ہے فضائل درود کا۔ ایک کہتے ہیں ہمارے، اور بڑی عجیب بات ہے، جو بھی واقعی آپ سنو گے پڑھو گے، شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی، آواز پئی آندی ہے، وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا، قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا، آواز پئی آندی ہے، پیچھوں آواز آندی ہے، وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے۔ ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، حدیث میں۔ ایک سید صاحب نے بتایا، ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا۔ یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا، ایک خطاط لکھنؤ کا جب وہ صبح آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا اور اس درود کو لکھ لیتا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا، پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے، وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا، تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات
تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے. چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے. آئیے قرآن کو سنیے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمان میں کیا ہے, کون جنت میں کون جہنم میں, ان کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے. زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں. قرآن حکیم. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں. اذان سے پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. میں نہ نوری ہوں, نہ عالم غیب ہوں, نہ گنج بخش ہوں, نہ مختار کل ہوں, نہ خزانوں کا مالک ہوں. پھر ہوں کیا؟ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں. تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ, ہمارے بزرگان دین, ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں, میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا, اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا. میں نے کہا کیا بات ہے, تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں. کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق, رزاق کے بندے سے, اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں, میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے, مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو, نظر اٹھا کے دیکھا, کہا تو خضر علیہ السلام ہے. تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا, واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں. اللہ تو اپنے بندوں تک, اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے, رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے. اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں, حدیثوں کی حاجت نہیں. یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں, تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں. یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا. کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا, ایک مجنون شخص ہے, لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں. میں نے لڑکوں کو دھمکایا, روکا. وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں, اللہ کو دیکھتا ہوں. میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے, تو اللہ کو دیکھتا ہے, اللہ سے سنتا ہے. کہا اچھا سنو, چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے, اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے, میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں, وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. رسولوں کی حاجت نہیں, حدیثوں کی حاجت نہیں, قرآن کی حاجت نہیں. اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی, ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں. آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ
اور نہیں ہے اللہ عز و جل لیطلعکم علی الغیب کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں بتائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وحی اتارتا ہے، ان پہ قرآن اتارتا ہے، ان پہ قرآن کی شرح اتارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ورسلی، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے، نظر نہ آئے، میں ہلاک ہو جاؤں۔ میں تو 24 گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلیں سجائیاں دیدار واسطے، رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلیں؟ یہ ظلم کے عقیدے، یہ رسول اللہ کی شان میں غلو۔ تو پھر عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا۔ نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکے، لیکن فضائل اعمال کہتا ہے کہ نہیں، یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا۔ ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائل اعمال بنی۔ وہ کیا؟ ہمارے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں، یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں، اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان پر موت نہیں آتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے، صفحہ اس کا 660 ہے۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنا مر جانا۔ وہ آیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹ کے مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن دیا، یاد کرنا الفاظ کو، میں نے غسل دیا، کپڑے پھاڑے، استنجا کروایا، طہارت کروائی، غسل دیا، لباس میں لپیٹا، کفن میں لپیٹا، کندھوں پہ اٹھایا، چپ کر کے پیا رہا۔ لیکن جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں، ہم مرا نہیں کرتے، ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا، میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے نہلانا شروع کیا، اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کاٹ لی ہوگی۔ میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے تم مرے نہیں، ڈرامہ کر رہے ہو، تم مرے۔ محمد سعید شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اگر یہ تمہارے مردے مرتے نہیں ہیں، ان کے جنازے میں اللہم اغفر لے حینا واہ حینا، مرا تو ہے نہیں، مرے ہوئے کہو گے تو وہابی ہو جاؤ گے، وہابی حینا کہا کرو۔ کہا اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے، میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، کہکا مار کے ہنسنے لگ گئے، ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے، ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہنس رہا ہے۔ یہ 671 پہ ایک اور کا واقعہ سنیے۔ ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھا، حرم سے نکلا، دروازے سے باہر ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ابو سعید تمہیں پتا نہیں، محبت کرنے والے دوست مرا نہیں کرتے، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیخ فرما رہے تھے، عمر نے تلوار نکال کر کہا رضی اللہ عنہ وارضا، جس نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ میرے نبی اٹھ کر کیوں نہیں آگے؟ کہا عمر پریشان کیوں ہوتا ہے، میں صرف
उतों उतों पर्दा कीता है, असल में जाग रहा हूं, जिंदा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। अगर तुम्हारे बुजुर्ग अंगूठे पकड़ सकते हैं, फातिमा ने 6 महीने रसूल की जिंदगी के बाद जिंदगी पाई, किसी ने फातिमा को मुस्कुराते न देखा। फातिमा को करीब करके कहा था आका ने, फातिमा कान में कुछ कहा तो रोने लग गई। आयशा ने पूछा रोई क्यों थी? कहा बाबा ने कहा था फातिमा अब मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मैं जा रहा हूं। दोबारा कहा जन्नत में सबसे पहली मेरी मुलाकात तुझसे होनी है। नबी तो कहे मैं मर रहा हूं, कुरान तो कहे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफा इम्माता। कुरान तो कहे इन्नका मय्यितुन, लेकिन तबलीगी कहते हैं हमारे नहीं मरते। सिर्फ मरते ही नहीं बल्कि ये सफ़ा 669 है, फदाइले सदकात है। अबू अली ने कहा एक फकीर मेरे पास ईद के दिन आया, खस्ता हाल, पुराने कपड़े, कहने लगा कोई पाक साफ जगह है जहां मैं लेट के मर जाऊं? कहा आ जाओ, लेट जाओ, मर जाओ, बड़ी खुली जगह है। वो आया, लेट गया, मर गया, और जब वो मरने लगा एंड हो गया, हवा निकल गई, मैंने गुस्ल दिया, कहने लगा बेवकूफ मुझे मुर्दा ना समझना, मैं जिंदा हूं, क़यामत के दिन पूरी वजाहत के साथ तेरी मदद करूंगा। रसूलुल्लाह ने तो कहा था फातिमा से खुदी मिन माली मा शि'ति, जो जी चाहता है मेरे माल में से ले ले, अमल कर लेना। अर्श वाले ने पकड़ लिया तो मोहम्मद की बेटी मैं छुड़ा न सकूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस को भी सामने रखिए। और ये सफ़ा 711 फदाइल सदकात कहते हैं मौलवी ज़िक्रिया साहब, अरब की जमात एक सखी की कब्र पे गई, ऊंट पे सवार होकर गए। वो कब्र वाला ऊंट वाले के ख्वाब में आया और कहने लगा तुम आए हो, खाली पेट वापस चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऊंट मुझे बेच दो, इसके बदले में असील ऊंट घर खड़ा है वो ले लो। ख्वाब में सौदा तय हुआ। लफ्ज है मौलवी ज़िक्रिया साहब के, कब्र वाला उठा, कब्र से निकला, ऊंट को ज़िबा किया। कब्र वाला उठ के बाहर आके ऊंट ज़िबा करके फिर कब्र में चला गया। आगे पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई थी, बेगम को मिलकर क्यों नहीं आया?